السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے ہنستے مسکراتے اللہ تعالیٰ کے پکے دوستوں کو ہم آ پہنچے ہیں 26ویں سپارے پر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھپھو جان نے بات شروع کی۔ 26واں سپارہ حامیم سورہ احقاف سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہی خالق ہے۔ تم لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے پھر رہے ہو، تم نے کیا پیدا کیا ہے؟ دکھاؤ، اس زمین میں سے کچھ نکال کر دکھا دو۔ اور پیارے نبی، آپ ان کو صاف صاف بتا دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، تمام رسولوں کی طرح وہی کی پیروی کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے رسول بھی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھے گا، ان کا دل دکھائے گا، وہ زبردست نقصان میں ہوگا۔ امی ابو اور بڑوں کی بات ماننا، ان کا خیال رکھنا، ان کی باتوں کا برا نہ منانا، ان پر غصہ نہ کرنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے سب کا حکم دیا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا، چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی کہانی سنائی، جو ایک جگہ رہتی تھی جس کا نام تھا احقاف۔ انہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی تو ان پر زبردست طوفانی بارش ہوئی۔ اس صورت میں ایک اور بھی مزیدار کہانی ہے۔ مکہ میں ایک مشہور میلہ لگا کرتا تھا جس کا نام عکاظ ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ضرور جاتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا سکیں۔ اسی طرح ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بچوں نے درود پڑھ لیا؟ پھپھو نے درمیان میں رک کے پوچھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، امانی نے جلدی جلدی پڑھا۔ امانی بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کو یاد کروا دینا چاہیے۔ اچھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہاں سے کچھ جن گزرے۔ جنوں کی کہانیوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، امانی نے اچانک کہا۔ ارے امانی سن تو لو، یہ پیارے نبی کے ساتھ والے جن ہیں، خالد نے فوراً جواب دیا۔ پھپھو آپ کہانی پوری کیجیے۔ اچھا، تو جن گزرے اور رک کر قرآن سننے لگے۔ اصل میں پہلے وہ آسمان سے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی آئے تو ان کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، پابندی لگ گئی۔ اب وہ زمین پر گھوم پھر کے ڈھونڈ رہے تھے کہ ایسا ہوا کیا ہے کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ یہاں انہیں قرآن سنائی دیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر سنا اور جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ اس پر ایمان لے آؤ، یہ موسیٰ کی کتاب تورات جیسی کتاب ہے، ورنہ بڑی سخت سزا ملے گی اگر تم نے اس کو جھٹلایا تو۔ پھپھو جان، پیارے نبی کو پتا تھا کہ جن سن رہے ہیں قرآن؟ خالد کا سوال آیا۔ یہ تو نہیں معلوم خالد، کچھ علماء کہتے ہیں پتہ چل گیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے خود تو بتا ہی نہیں آنا۔ پھپھو مسکرائی۔ اگلی صورت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، محمد، جو مدنی صورت ہے۔ جب مشرکین اور منافقین کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، اس لیے اس صورت میں جہاد کی بات ہوئی۔ جہاد، اللہ تعالیٰ نے کہا مشکل اوقات میں جہاد اور انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ پھپھو جہاد کا کیا مطلب ہے؟ امان نے پوچھا۔ بیٹا جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا، اس لیے لڑنا تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اسلام قائم رہے۔ تو مسلمانوں کو جب جہاد کا حکم ملتا تھا یا جب جنگ کا وقت ہوتا تھا تو سب بڑی مشکل ہوتی تھی، کبھی رمضان کبھی گرمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امتحان ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھپھو اللہ کو مدد کی کیا ضرورت؟ مصعب نے پوچھا۔ بیٹا مدد ہماری طرح کی مدد نہیں، بلکہ اللہ کی بات ماننا، یہ ہے مدد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد کی بات سن کر یہ جو منافقین ہیں گھبرا جاتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن پر غور کرتے تو ان کا ایمان اور دل مضبوط ہوتا، ایسے نہ بھاگتے۔ پھپھو اس کا مطلب ہے قرآن سننا بہادر بھی بناتا ہے؟ صفیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔
صحیح سمجھی صفیہ، خاص طور پر اس وقت جب آپ سمجھ کر پڑھ اور سن رہے ہوں، پھپھو نے تائید کی۔ پھپھو، میں سوچتا ہوں کہ جو اس وقت فلسطین میں اور غزہ میں بچے ہیں وہ سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ اتنے بہادر ہیں۔ ولید نے نکتہ نکالا۔ جی ولید، ایسا ہی ہے، انہوں نے اپنی دوستی اللہ تعالیٰ سے پکی کر لی ہے، اس لیے وہ بہت کچھ برداشت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ حالات بہت مشکل ہیں، امتحان آسان نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، کمزور نہ پڑو، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرو، تمہارے ساتھ اللہ مددگار و حامی ہے۔ کافروں کا کوئی حامی ہے نہ مددگار، الکافرین لا مولا لہم۔ اگلی صورت ہے الفتح، جس کے شروع میں ہی اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ مدنی صورت ہے اور صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کی اور منافقین کی مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی، فتح، نصرت اور ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی، جس نے مومنوں پر سکینت اتاری، یعنی سکون، اطمینان۔ میرے بچوں، صلح حدیبیہ کی کہانی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی انہیں مکہ سے آئے بہت دن ہو گئے تھے، سال ہو گئے، گزر گئے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور صحابہ کو کہا کہ تیاری کریں۔ 1400 صحابہ ساتھ جانے کو تیار ہوئے۔ رستے میں ایک جگہ رکے جس کا نام حدیبیہ تھا، مگر کفار نے مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا اور کہا اگلے سال آئیں۔ مسلمان اس وجہ سے بہت افسردہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی فتح قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا بات چیت کرنے کے لیے، اور ان کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو خبر پھیل گئی کہ وہ شہید کر دی گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی، یعنی کہ وعدہ لیا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ خیر، حضرت عثمان خیریت سے لوٹ آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی کہ راضی کر دینے والی۔ اور اللہ نے ان کے لیے مال غنیمت کا وعدہ بھی کیا، اور کہا کہ مشرکین نے جو مسلمانوں کو مکہ جانے سے روکا تو یہ ان کی جاہلیت کا تعصب تھا، یعنی کہ وہ جب وہ مسلمان جو نہیں ہوتے وہ جاہلیت میں ہوتے ہیں، مگر اللہ نے رسول و مومنین پر سکینت نازل فرمائی۔ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے صحابہ کفار کے ساتھ سخت ہیں، شدید ہیں، کفار انہیں دبا نہیں سکتے، مگر آپس میں وہ مہربان اور نرم دل ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بڑی ہی پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اور ان کے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ اگلی صورت ہے حجرات، یعنی کہ کمرے۔ ولید نے جلدی سے کہا، درست، یہ مدنی صورت ہے جس میں ادب و آداب کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ پیارے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ رکھو۔ جو لوگ اونچا اونچا بولا کرتے تھے، مگر پھپھو اب تو پیارے نبی نہیں ہیں تو ہم تو ان سے بات نہیں کر سکتے، صفیہ نے کہا۔ بیٹا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتا دی تو اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اور یہ کہ اگر کوئی فاسق، یعنی کہ جو ہمیشہ سچ نہ بولتا ہو، وہ کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، فوراً ہی یقین مت کرو، اور آگے تو بالکل مت پھیلاؤ ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ، برے ناموں سے مت پکارو، بدگمانی، غیبت اور تجسس سے بچو۔ پھپھو، یہ کیا ہوتے ہیں؟ خالد اور عمائی نے ایک ساتھ پوچھا۔ بدگمانی یعنی کسی کے بارے میں غلط سوچنا، چاہے اس نے کچھ نہ ہی کیا ہو۔ غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں باتیں بنانا، اس نے ایسا کیا اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسی ہے۔ اور تجسس، دوسروں کی ٹو میں رہنا، چھپ چھپ کر باتیں سننا، جھانک جھانک کر دیکھنا، ان سب باتوں سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر امی ہمارا بستہ کیوں کھول کر دیکھتی ہیں؟ خالد نے کہا، اس کا بستہ علم غلم سے بھرا رہتا تھا اور ہمیشہ مشکل کا شکار رہتا تھا۔ اس لیے کہ میں امی ہوں اور بڑے اپنے بچوں کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور باتیں بھی سن سکتے ہیں، امی نے فوراً جواب دیا۔ سب مسکرانے لگے۔ اگلی صورت ہے قاف، جو مکی صورت ہے۔ اس میں آخرت کی بات کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے کہا، سور پھونکی جائے گی اور سب مر جائیں گے،
پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس سے بھی اگلی صورت ہے الذاریات، جو کہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انبیاء کی مثالیں دی ہیں اور بتایا کہ برے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی، اور اس میں سوچنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اسی صورت میں اگلا سپارہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کل تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ پر اور تمام مسلمان امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے 27ویں حصے میں خوش آمدید۔ تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ پھپھو آج کے لیلۃ القدر ہے، سب بچے کہہ رہے تھے۔ صفیہ نے اسکول سے آتے ہی پوچھا۔ السلام علیکم۔ پھپھو نے گھور کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صفیہ گڑبڑا گئی، سلام کرنا اکثر ہی بھول جاتی تھی۔ پھپھو بتائیے نا۔ صفیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قدر کی رات آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات کو ہو سکتی ہے، یعنی آڈ نمبرز 21، 22، 23، 25، 27 اور 29، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اوہ، تو ہو سکتا ہے گزر بھی چکی ہو۔ صفیہ بجھ سے گئی۔ اور ہو سکتا ہے ابھی ہونی ہو۔ پھپھو نے ڈھارس بندھائی۔ بھئی ہم نے تو عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ خوب خوب عبادت کریں لوگ، اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی کر لیں۔ جی، صفیہ نے آہستہ سے کہا۔ مسجد میں آج ختم قرآن تھا، اس لیے گھر کے سبھی افراد نماز کے لیے گئے تھے۔ واپس آتے آتے 11 بج گئے، مگر بچے تر و تازہ تھے۔ سب کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے ڈبے تھے۔ دادا دادی تھک چکے تھے، اس لیے سب لاؤنج ہی میں جمع ہو گئے۔ 27واں سپارہ۔ پھپھو نے بات شروع کی۔ قال فما خطبکم۔ یہ شروع ہو رہا ہے سورہ زاریات سے ہی۔ یہاں بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص مہمانوں کی، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، مگر انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ ابراہیم بڑے پریشان ہوئے، یہ کہیں دشمن تو نہیں جو کھانا نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں کوئی لڑائی یا جھگڑے کی نیت سے آتا تھا تو کھانا نہیں کھاتا۔ آخر انہوں نے پوچھ لیا، آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے بتایا، ہم فرشتے ہیں، آپ کے لیے ایک پیارے سے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ہی لوط کی قوم پر عذاب بھیجیں گے، بس نیک لوگ اس بستی سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح ہم نے فرعون، عاد اور سمود کو ہلاک کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگلی صورت ہے طور، جو کہ مکی ہے۔ طور وہ جگہ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتاب دی گئی تھی۔ بھلا کیا نام تھا کتاب کا؟ تورات، صفیہ نے کہا۔ شاباش۔ مشرکین کے اعتراضات اور الزامات بہت بڑھ گئے تھے۔ اس صورت میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کی اچھی سی مہمان نوازی ہوگی اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس صورت میں 14 سوالات کیے گئے ہیں ان باتوں کے جواب میں جو کفار کیا کرتے تھے، جیسے کیا یہ اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں؟ کیا یہ زمین اور آسمان بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں؟ کیا آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں اللہ کی باتیں بتانے کا؟ وغیرہ۔ اگلی صورت ہے النجم۔ نجم کس کو کہتے ہیں بھلا؟ اسٹار کو۔ اب بھی صفیہ نے جواب دیا۔ شاباش، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، انہیں جبریل علیہ السلام نے سکھایا ہے جو بھی وہ کہتے ہیں، اور یہ جو بت تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ صرف تمہارے دماغ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تمہارے غلط کاموں کی سزا تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کی جان لیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی قیامت نہیں لا سکتا۔ اور پھر ہے سورہ قمر، جو کہ مکی ہے۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ تمام بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ارے بھائی وہ کیا دیکھ کر عید ہوگی؟ چچا جان نے لقمہ دیا۔ چاند، سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ درست۔ ایک بار قریش کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھائے۔ پیارے نبی نے کہا دیکھو، گواہ رہو، اور انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو آسمان پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا
اور وہ دو ٹکڑے اتنے الگ ہو کے ایک دوسرے سے دور ہو گئے کہ ان کے درمیان پہاڑ نظر آنے لگا۔ سب لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا میں لوگوں نے چاند تقسیم ہوا دیکھا جہاں جہاں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ میں اور قیامت ایسے ہی جیسے ہم دو انگلیاں آپس میں جوڑ لیں، اتنا قریب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح ہلاک ہونے کی بجائے قرآن سے نصیحت حاصل کر لو۔ اور پھر ایک بہت ہی پیاری صورت ہے الرحمن، یہ ہمارا ولید بہت اچھی پڑھتا ہے۔ پھپھو نے اس کی طرف دیکھا، ولید شرما گیا۔ اس صورت میں جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا بتایا کہ جن کو آگ اور انسان کو مٹی سے بنایا، دریا چلائے، قیمتی پتھر دیے، بڑے بڑے جہازوں کا پانی پر چلنا ممکن بنایا۔ اس صورت میں اللہ نے بار بار کہا ہے تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، اور بڑی ہی پیاری باتیں بتائی ہیں۔ اس صورت کو کبھی ہم آرام سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے صورت الواقعہ۔ واقعہ قیامت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقون۔ سابقون اللہ کے سب سے قریب ہوں گے، سب سے اچھی جنت میں ہوں گے۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کو بھی بہت نعمتیں دی جائیں گی، اور وہ آرام و سکون میں جنت میں خوبصورت صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، مزیدار کھانا کھا رہے ہوں گے اور مزیدار شربت پی رہے ہوں گے۔ اور اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، بڑا ہی سخت عذاب دیا جائے گا انہیں۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ ہے حدید، اور یہ مدنی صورت ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ جب یہ نازل ہوئی تو مدینہ اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ اور خرچ کرو تو بہت اجر ملے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور خرچ کرنا یہی مشکل سے نکال سکتا ہے۔ قیامت کے دن منافقین اندھیروں میں ہوں گے اور ایمان والے روشنی میں ہوں گے۔ منافقین ایمان والوں سے کہیں گے ہمیں تھوڑا سا نور دے دو، ہمیں نظر آ جائے ہم کہاں چل رہے ہیں، مگر انہیں نہیں ملے گا۔ یاد ہے نا آپ کو اس رمضان میں ہم نے عہد کیا کہ ہم اپنی روشنی بڑھائیں گے، وہی روشنی ہمیں قیامت کے دن مدد دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صورت میں کہا کہ جب انسان کا بچپن ہوتا ہے تو وہ کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوان ہوتا ہے تو سجنے سنورنے تیار ہونے میں وقت لگا دیتا ہے، کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو دکھانے اور ان سے ریس لگانے میں وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس اور اچھی ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ والا پینسل باکس ہے، میں اس سے زیادہ اچھا لوں گا، اس کے پاس اس ماڈل کا موبائل ہے، مجھے اس سے بھی اچھا چاہیے، اس کا گھر تھوڑا سا چھوٹا ہے، میں اس سے بھی بڑا لوں گا۔ حالانکہ اصل فکر جنت کی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو کتابیں دیں مگر ان کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ تم ان کی طرح مت ہو جانا، اے قریش کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے یہودیوں، انکار مت کرنا۔ اللہ نے صورت میں بتایا کہ لوہا زمین پر اتارا گیا، اس زمین کا نہیں ہے لوہا، آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی اچھی کہانی آپ لوگ سنیں گے بعد میں۔ اس میں سختی اور فائدے ہیں۔ ابھی آپ بتائیں کیا فائدے ہیں لوہے کے؟ پپو اس سے ہمارا گیٹ بنائیں، امانی نے جلدی سے کہا۔ اس سے چیزیں بنتی ہیں بہت، جو سریا ہوتا ہے وہ عمارتیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ عمارتیں بنانے میں جب مضبوطی چاہیے ہوتی ہے تو لوہا اس میں استعمال ہوتا ہے، ولید نے کہا۔ شاباش۔ اور سختی کا مطلب ہے کہ اس سے ہتھیار بنتے ہیں، وہ ہتھیار جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہی تو سپر پاور دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوہے کو پگھلا کے اس سے ہتھیار بناتے تھے تاکہ وہ جہاد میں استعمال ہو سکیں۔ ہاں اگر غلط استعمال ہو تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہمارا خلاصہ تو مکمل ہو گیا ہے، اور پپو کی ولید کی کہانی کے ساتھ ہماری کہانی بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ لوہے کے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 28واں سپارہ قد سمع اللہ۔ اس سپارے میں 9 صورتیں ہیں جو تمام مدنی ہیں۔
اور ہم مختصراً ہر صورت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ مکی صورتوں میں زیادہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ میں بتاتی ہوں، صفیہ نے پہل کی۔ اس میں توحید یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے معبود ہونے کی۔ شاباش! اور پھپھو، اب کے ولید بولا، رسالت کی بھی بات ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ماننی ہے۔ شاباش ولید! اور پھپھو نے باقی بچوں کی طرف دیکھا۔ اور پچھلے میں کے قصے ہوتے ہیں تاکہ پیارے نبی کو تسلی دیں کہ تمام بیانیں مشکل کاٹی مگر اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ زبردست خالد، بہت اچھے۔ اور کوئی پوائنٹ بتائے گا؟ جی پپو، اس میں آخرت کی بات ہوتی ہے، جنت، جہنم، قیامت کا منظر۔ مصعب نے بھی حصہ ڈالا۔ شاباش مصعب، مجھے تسلی ہوئی آپ لوگوں کی بات سے کہ آپ سنتے ہیں۔ امانی، آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ پپو نے اس کی طرف دیکھا۔ پپو، وہ جو کافی لوگ باتیں کرتے تھے نا، اس کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، امانی نے آہستہ سے بتایا۔ کیا بات ہے امانی، بالکل صحیح بتایا۔ پپو نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ تو ہم ہیں 28ویں سپارے پر، اور ہم یہ کریں گے کہ ہر صورت سے کوئی ایک سبق چن لیں گے، یعنی 9 صورتیں اور 9 سبق۔ اور آج آپ یہ دیکھیے گا کہ مدنی صورتوں میں کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ مجادلہ، جو مدنی صورت ہے، اس سے منافقین کو ڈانٹ پلائی گئی ہے، کسی محفل اور ملاقات کے آداب ہیں، اور نقصان پہنچانے والوں سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ منافقین اور یہود جو سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں نافرمانی کی، اللہ کو سب خبر ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سرگوشی میں اللہ کی باتیں کیا کریں۔ جو لوگ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ پھر ہے سورہ حشر، اور یہ تو ہم ابھی سن چکے ہیں نا کہ تمام صورتیں مدنی ہوں گی۔ اس میں منافقین پر تنقید ہے، جنگ کا اصول ہے، اور مسلمانوں کو قرآن اور اللہ کی صفات کے ذریعے نصیحت ہے۔ سورہ حشر کی تو آخری آیات بھی آپ پڑھتے ہیں نا رات سونے سے پہلے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ جی، بچوں کو یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ساتھ دیں گے، مگر یہ جھوٹے ہیں، ان پر اعتبار مت کیجیے، یہ شیطان جیسے ہیں۔ اور پھر ہے سورۃ الممتحنہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمنوں سے محبت اور دوستی مت کرو، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں اور نقصان نہیں پہنچاتا تو اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک جو مسلمان نہیں ہے وہ دشمن ہے۔ اگلی صورت ہے الصف، اس میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، ان سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، مگر اب اللہ کی راہ میں مال دینے اور جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم ایسے سستی کر کے بنی اسرائیل جیسے مت بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر ہے سورہ جمعہ، اس میں یہودیوں سے خطاب ہے اور جمعہ سے متعلق احکامات۔ بھلا مدنی صورتوں میں یہودیوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ پھپھو نے اچانک سوال کر دیا۔ اس لیے کہ وہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اگر لے آئے تھے تو منافق بن گئے تھے، یعنی دکھاوے کا ایمان۔ ولید نے خاصی تقریر کر ڈالی۔ شاباش ولید! اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے امیوں میں رسول اللہ کو بھیجا، یعنی جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اور یہودیوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، وہ سمجھتے تھے ہم ہی سب سے پڑھے لکھے مہذب لوگ ہیں، نبی ہمارے میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا انہوں نے اپنی تورات کا ادا نہیں کیا، اور یہ بھی بتایا اس صورت میں کہ اگر جمعے کی نماز کا وقت ہو تو فوراً چل پڑو، اور نماز کے بعد کاروبار کرو۔ پھپھو، یعنی جمعے کے وقت ہم کچھ خرید بھی نہیں سکتے؟ صفیہ نے نکتہ نکالا۔ صحیح سمجھی صفیہ، بہتر ہے خرید و فروخت بالکل روک دی جائے، بلکہ اگر کوئی سفر بھی کر رہے ہیں یا کہیں آنا ہو جانا ہو تو رک جائیں جب تک کہ جمعے کی نماز ہو جائے۔ پھر ہے سورۃ المنافقون، جس میں منافقین کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ کسی کے دل میں شک آنے لگے تو وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی راہ میں انفاق کرے اور موت کو یاد کرے، ایسے منافقت سے بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہے سورۃ تغابن۔ تغابن قیامت کا ایک نام ہے، اس میں توحید کی بات کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہار جیت کا دن طے ہے، اور اس دن صرف ایمان اور اچھا عمل ہی فائدہ دے گا۔
پھر ہے سورت الطلاق۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن قوموں نے اپنی منمانی کی انہیں عذاب دیا گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اور پھر آخری صورت ہے اس سپارے کی التحریم۔ اس میں بتایا گیا ہے کوئی رشتہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا اور نہ اللہ کی رضا سے روک سکتا ہے۔ جیسے حضرت نوح اور لوط کی بیویاں عذاب کا شکار ہوئیں، حالانکہ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں، اور فرعون کی بیوی کو اللہ نے جنت میں گھر دیا، حالانکہ فرعون جیسے اللہ کے نافرمان کی بیوی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوئی کس کا باپ ہے، کوئی کس کا بیٹا ہے، کوئی کس کی ماں ہے، کوئی کس کی بہن ہے، کوئی کس کی بیوی ہے، کوئی کس کا شوہر ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلاصہ مکمل ہوا۔ اب کل میں آپ سے مدنی صورت کی خصوصیات پوچھوں گی۔ ٹھیک ہے پپو جان، سب نے یک زبان ہو کر کہا، اور ہمارا بھی خلاصہ مکمل ہو گیا۔ آپ بھی اپنے پاس لکھیے گا کہ مدنی اور مکی صورتوں کی کیا خصوصیات ہیں، اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ مدنی صورت کون سی ہوتی ہے اور مکی کون سی۔ اللہ حافظ۔